میری امت کی نیکیاں مجھے دکھائی گئیں فرأیت فی محاسن اعمالہا آپ نے فرمایا کہ میری امت کی جو نیکیاں مجھے دکھائی گئیں ان میں سے خاص طور پر یہ نیکی بھی دکھائی گئی، یہ کچرا جو مسجد میں پڑا ہوا ہے اور ایک مسلمان اسے اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے۔ مسجد کو پاک صاف رکھنا، مسجد میں خوشبو کا استعمال کرنا، یہ مسجد کے احترام کا تقاضا ہے۔ اسی لیے قرآن بھی کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم، اے بنی آدم، مسجدوں کو آتے ہوئے اسباب زینت اختیار کرو۔ زینت سے مراد کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں مسجد کو جاتے ہوئے پاک صاف کپڑے پہن کے جانا چاہیے، خوشبو لگا کے جانا چاہیے۔ مسجد کو ہرگز اس حال میں نہیں جانا چاہیے ہاں نائٹ ڈریس ہے اور اسی میں آ گئے فجر کی نماز کے لیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کام کے کپڑے ہیں، خون کے دھبے ہیں، اسی طرح آ گئے مسجد میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پاک صاف لباس میں آنا چاہیے۔ پسینے کی بو آ رہی ہمارے بدن سے، اسی طرح آ گئے مسجد میں، ایسا نہیں آنا چاہیے۔ پیارے نبی نے فرمایا کچی پیاز کھا کے مسجد نہ آؤ، کچا لہسن کھا کے مسجد نہ آؤ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنسُ، جن باتوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان باتوں سے اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم مسجد سے باہر رہتے ہیں تو ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہیں ہم سے کسی انسان کو تکلیف نہ ہو جائے، لیکن جب مسجد کے اندر ہوتے ہیں دو باتوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، ہم سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو جائے اور ہم سے کہیں اللہ کے فرشتوں کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اللہ کے فرشتوں کو تکلیف نہ دو۔ اور آپ نے فرمایا جن باتوں سے ایک دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو سکتی ہے ان ساری باتوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ نماز میں کھڑے ہیں، جماعی آئی اور ہم نے پوری طرح سے منہ کھول دیا، غلط بات ہے۔ آزو بازو جو نمازی کھڑے رہتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے نماز فجر میں حاضری دیتے ہوئے اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ مسجد کو آتے ہوئے مسواک کر کے آئیں، برش کر کے آئیں، کیونکہ سونے کے بعد انسان کے منہ میں عموماً بدبو ہوتی ہے، اس بدبو کے ساتھ مسجد میں ہرگز حاضری نہیں دینی چاہیے۔ اس سے انسانوں کو بھی اذیت ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے حضرات یہ مسجدیں یہ خالص عبادت کے مقامات ہیں، یہ خالص یہ عبادت کا مرکز ہے۔ یہاں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، یہاں کوئی دنیاوی کام نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر کسی کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو، لین دین کرتے ہوئے دیکھو، خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو، تجارت کرتے ہوئے دیکھو، اللہ اکبر، شریعت نے کبھی بددعا کی تعلیم نہیں دی، کبھی بددعا کی تعلیم نہیں دی۔ شریعت نے کہا تمہارا دشمن بھی کیوں نہ ہو معاف کرو، درگزر کرو، لیکن اگر مسجد کے اندر بیٹھ کر کوئی کاروبار کرتا ہے شریعت کہتی ہے فوراً بددعا دو اس کے حق میں، لا اربح اللہ تجارتک، تیری اس تجارت میں کوئی برکت نہ ہو، تجھے کوئی فائدہ نہ ہو، گھاٹا ہو جائے تیری تجارت میں۔ کتنا سخت اسلوب ہے، کتنا سخت موقف شریعت نے اپنایا۔ بس تو غیر شعوری طور پر موبائل فون کا زمانہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کاروبار کرنے کا مطلب یہ ہم موجود ہیں، ہمارے سامنے گاہک موجود ہیں، بیٹھ کے بات کر۔ صرف اسی کو کاروبار نہیں کہتے، گاہک کہیں اور ہے، فون پہ ہم بات کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، قیمت طے ہو رہی ہے، مسجد میں بیٹھ کے فون پہ بات ہو رہی ہے، یہ کاروبار ہو رہا ہے مسجد میں، یہ بزنس ہو رہا ہے مسجد میں، منع ہے۔ پیارے نبی نے کہا گمشدہ چیزیں تمہاری گمی ہے کہیں اور اس کا اعلان آ کے مسجد میں کرو۔ کہا کہ اگر کسی کو مسجدوں میں گمشدہ چیز تلاش کرتے ہوئے دیکھو اس کے حق میں بددعا دے دو، لا ردہ اللہ علیک، اللہ کرے کہ نہ ملے تمہیں یہ چیز۔ کیا مطلب ہے؟ کیوں یہ سب سختی؟ یہ سختی اس لیے یہ مرکز عبادت ہے، یہاں صرف اور صرف عبادت کے لیے آنا چاہیے۔ مسجد کے ذمہ دار بھی، مسجد میں آنے والے